باپ نے پپو کی تلاشی لی، جیب سے گٹکا، سگریٹ اور ایشوریا رائے کی تصویر اور لڑکیوں کے نمبر نکلے۔ باپ نے پپو کو بہت مارا اور پوچھا، بتاؤ یہ سب کب سے کر رہے ہو؟ پپو روتے ہوئے بولا، ابو میں نے آپ کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ لڑکا اور لڑکی پارک میں بیٹھے تھے۔ پولیس، پارک میں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ آدمی، ہم دونوں شادی شدہ ہیں۔ پولیس، تو گھر میں بیٹھو۔ آدمی، اس کا شوہر اور میری بیوی برا مانتے ہیں۔ پٹھان نے پہلی بار روزہ رکھ لیا، دوپہر کو ہی نڈھال ہو گیا اور FM پر کال کر دی۔ ہوسٹ بولی، جی کالر کیا سننا پسند کریں گے؟ پٹھان، باجی ہم کو بس مغرب کا اذان سنا دو۔ ایک آدمی زخمی حالت میں پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ حوالدار، کیا ہوا؟ آدمی، بیوی نے پٹائی کی ہے۔ حوالدار، کیوں؟ آدمی، اس کی ممی اور پاپا ہمارے گھر پر آئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ باہر سے ان کے لیے کچھ لے آؤ۔ حوالدار، تو؟ آدمی، میں ٹیکسی لے آیا۔ جج، تم اپنی بیوی کو طلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ شوہر، جناب یہ مجھے پچھلے 5 سالوں سے برتن پھینک پھینک کر مارتی ہے۔ جج، تو اب 5 سال بعد یاد آیا کہ طلاق دے دوں؟ شوہر، نہیں جناب عالی، اب اس کا نشانہ پکا ہو گیا۔ بیوی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ شوہر، اتنی محبت جتنی شاہجہاں کو ممتاز سے تھی۔ ممتاز خوشی سے اور سچی، تو کیا میرے مرنے کے بعد میری یاد میں تاج محل بنواؤ گے؟ شوہر، میری جان، میں نے تو پلاٹ بھی خرید لیا ہے، اب تمہاری طرف سے ہی دیر ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اگر شادی کے بعد میاں بیوی موٹے ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں نانو یار راس نہیں آیا۔ خسرے نے تاڑی مار کر 20 روپے مانگے، میں نے 100 روپے دے کر 80 روپے بقایا مانگے تو 4 تاڑیاں مار کر کہتا ہے چل 100 روپے پورا ہو گیا۔ امی کا فون آیا، جلدی گھر پہنچو۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ابو نے پکڑ کر نک میں بے شرم اور مارنا شروع کر دیا۔ خیر جب تھک گئے تو دولت شریف پر مار کے دروازے سے ڈائریکٹ انٹری کروا دی۔ سامنے ایک آنٹی اور ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اٹھ کر کہا، نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر، آپ کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ سردار، میرے گردے تو کبھی سکول گئے ہی نہیں۔ پوتا، کیا دادی پہلے زمانے میں بھی لوگ ڈپریشن میں رہتے تھے؟ دیسی دادی، نہیں بیٹا، ہم تو اپنے گھر میں رہتے تھے، تب اتنے پیسے کہاں تھے۔ جن لوگوں کو نیند میں ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوتا ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دراصل نیند اپنا دوسرا گیئر لگاتی ہے۔ تنخواہ دار بندے کی بھی کیا زندگی ہے، پہلے 10 دن بادشاہ، دوسرے 10 دن وزیر اور آخری 10 دن فقیر۔ ایک بار امریکہ میں ہوائی جہاز خراب موسم کی وجہ سے غوطے کھانے لگا۔ جہاز کا پائلٹ اپنا سارا تجربہ لگا کر پہاڑوں کے درمیان سے بچاتے بچاتے آڑے ترچھے کٹ مار کے طیارے کو بچا کر ایئرپورٹ پر لے کر آیا۔ اس کو انعام سے نوازا گیا اور پوچھا گیا ایسا ٹیلنٹ اور تجربہ اس نے کہاں سے حاصل کیا؟ وہ بڑی نرمی سے بولا، پہلے میں لاہور میں رکشہ چلاتا تھا۔ شادی کی تقریب کو کنوارے ہی انجوائے کرتے ہیں، شادی شدہ تو اس غبارے والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس سے دوسروں کے بچے غبارے لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک نشئی سے پوچھا گیا کہ آپ آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نشئی،
اگر میری مانے تو نہ آئے، یہاں حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں۔ پاکستانی والدین اپنے بچوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ اگر بچے کو چوٹ لگ جائے تو اتنا فکر مند پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے کی ہی ٹھکائی شروع کر دیتے ہیں۔ جتنا مرضی بندہ پڑھا لکھا ہو، کانچ کے دروازے پر آ کر رک ہی جائے گا اور سوچے گا کہ دروازہ اندر کھولنا ہے یا باہر۔ ایک آدمی کی اپنے دوست سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ آدمی: کیوں بھائی، شادی کروا لی یا ابھی تک اپنے کپڑے خود ہی دھو رہے ہو؟ دوست درد بھری آواز میں بولا: تمہاری دونوں باتوں کا جواب ہاں ہے۔ وکیل بیوی سے: اپنے زیورات وغیرہ سنبھال کر رکھ لو۔ بیوی: وہ کیوں؟ وکیل: دراصل میں نے ایک چور کو رہا کروایا ہے اور آج وہ گھر پر شکریہ ادا کرنے آ رہا ہے۔ پٹھان غیر قانونی طریقے سے انڈیا چلا گیا۔ سیکورٹی آفیسر نے پوچھا: تم کون ہو؟ پٹھان: میں ہندو ہوں۔ آفیسر: اچھا تو تم مجھے بھگوان کے 5 نام بتاؤ۔ پٹھان تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر بڑے فخریہ انداز میں بولا: یسو، پنجو، ہار، کبوتر، ڈھولی۔ ایک میراثی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اچانک جنگ شروع ہو گئی تو جنگ کے دوران کمانڈر نے میراثی کو فون کر کے پوچھا کہ کیا بنا؟ میراثی نے کہا: جناب 33 پہ 2 آؤٹ۔ ایک بچہ گلی میں کھیل رہا تھا، سامنے والوں کا کتا نکلا اور اس کے پاؤں چاٹنے لگا۔ بچہ روتا ہوا گھر آیا۔ ماں: کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ کہیں پڑوس کے کتے نے تو نہیں کاٹ لیا؟ بچہ: آج تو صرف چکھ کر کے گیا، کاٹنے کے لیے کل آئے گا۔ دل سے اترے ہوئے شخص کو دوبارہ دل پر چڑھنے کا ایک موقع ضرور دینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دل سے اترا ہی نہ ہو سکتا ہے وہ سلپ ہو کر نیچے گر گیا ہو۔ ڈاکٹر چرسی سے: سگریٹ نوشی آہستہ آہستہ انسان کو مار دیتی ہے۔ چرسی: چلو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سانو کیڑا جلدی ہے۔ شادی کی رات سردار دولہا اپنی دلہن سے: جی اجازت ہوئے تینوں پیار کر لیواں؟ سردارنی شرماتے ہوئے: اپا تے کدھی غیراں نوں منع نہیں کیتا، تسی تے پھر اپنے ہو۔